السلام علیکم دوستوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں بدقسمتی سے آج کل ہمارے ہاں اس کے بارے میں یا اس ٹاپک پر بہت زیادہ نیوز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ہونے والے گلستان جوہر میں ہونے والے واقعے کی وجہ سے میں نے سوچا اس واقعے کو یا اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے۔ واقعے کو ڈسکس کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، بیسیکلی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسٹریٹ پر یا راستے پر چلنے والے لوگوں کو کسی بھی طور پہ پریشان کرنا کس حد تک غیر اخلاقی جرم ہے۔ انٹرنیشنلی اس کو کسی بھی فرد کی ذاتیات میں دخل دینا یا اپنے کسی بھی عمل سے اس کو نقصان پہنچانا ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اسٹریٹ ہیرسمنٹ میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، جس میں کہ جو بعض ایسے رویے بھی ہیں جن کو ہم ہیرسمنٹ یا ہراساں کرنے میں شامل ہی نہیں کرتے، جیسے کہ کسی سے بات کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا، اگر وہ بات کرنا چاہے نہ چاہے، وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہے، رہنا چاہے نہ چاہے، مگر آپ اس کے ساتھ چلتے رہیں اور اس سے کسی لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو یہ ہراسانی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلسل اس سے نمبر مانگنے کی ریکویسٹ کرنا یا اس کی انفارمیشن مانگتے رہنا، یہ بھی ہراسانی کے زمرے میں آتا ہے، جو نہ صرف یہ کہ اخلاقی بلکہ معاشرتی جرم میں بھی شامل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر دیکھنے میں آیا کہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے لڑکے کمنٹ کرتے رہتے ہیں اور آوازیں کستے ہیں، مسکرانے کو کہتے ہیں اور گھورتے رہتے ہیں، اور گھورنے کو تو کسی طور پر بھی ہمارے ہاں غلط سمجھا ہی نہیں جاتا، جبکہ یہ سامنے والے بندے کو، چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو کوئی بھی جنس ہو، وہ بہت زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ راستے میں چلتی ہوئی لڑکی کو یا لڑکوں کو، یا بسوں میں جاتے ہوئے، آفس جاتے ہوئے آتے ہوئے راستے میں لڑکیوں کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں آپ کی گھورتی ہوئی نظریں، آپ کا ان کو دیکھ کر کسی بھی طریقے کے ہاتھ ہلانا، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے غلط اشارے کرنا، یہ سب چیزیں انتہائی غیر اخلاقی اور غیر مذہبی پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کسی طور پر بھی یہ مناسب نہیں لگتا ہمارے اوپر ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو چیز بہت زیادہ کامن ہے وہ تصویر کھینچ لینا یا مووی بنا لینا ہے۔ یہ بھی دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے ہمیں کسی دوسرے کی تصویر بناتے ہوئے بھی۔ جب ہم اسٹریٹ ہیرسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ایک فرد، عمر، طبقہ مخصوص نہیں ہوتا، بلکہ آپ کسی کو بھی غیر ضروری طور پر پریشان کریں تو وہ ہیرسمنٹ میں آ جاتا ہے۔ اور یقین کیجئے یہ ہراساں کرنے کا عمل نہ صرف اس فرد کے لیے بہت زیادہ منفی اثرات رکھتا ہے جس کو آپ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک نیگیٹو امپیکٹ یا منفی تاثر قائم کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسے معاشرے کو پسند نہیں کرتا جس میں کہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں یا لوگوں کو یہ سب کرنے کی عادت ہو جائے۔ اور یقین کیجئے یہ ہراساں کرنے کا عمل نہ صرف اس فرد کے لیے بہت زیادہ منفی اثرات رکھتا ہے جس کو آپ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک نیگیٹو امپیکٹ یا منفی تاثر قائم کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسے معاشرے کو پسند نہیں کرتا جس میں کہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں یا لوگوں کو یہ سب کرنے کی عادت ہو جائے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کبھی اس قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سیف کریں، کسی ایسی جگہ جائیں، پہنچ جائیں، کسی دکان میں چلی جائیں، کسی بس میں چڑھ جائیں، کسی کو رکشہ روک کر اس میں بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو سیف کریں۔ پھر آپ جا کے اپنے پولیس میں نہ صحیح لیکن اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو یہ ضرور بتائیں تاکہ آپ کے لیے سیفٹی کے اقدامات کیے جائیں۔ اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی معاشرے کے دوسرے لوگوں کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہم وکٹم کو ہرگز بھی بلیم نہ کریں۔ اگر ہمیں کسی کا کیس پتہ چلتا ہے تو ہم اس کو کوئی الزام نہ دیں کہ آپ نے ٹھیک کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، آپ کے نکلنے کا ٹائم ٹھیک نہیں تھا، آپ ٹھیک نہیں چل رہی تھی، آپ ٹھیک راستے سے نہیں گزر رہی تھی، نہیں، بلکہ آپ کو اس فرد کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں جس نے یہ کیا ہے تو آپ اس کو پہچاننے میں ان کی مدد کریں
آپ اس کی شکایت کریں، اگر کوئی اور نہیں کرتا تو آپ اس فرد کی شکایت کریں، اس کا خاکہ بیان کریں، اور اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو آپ اس کے گھر جائیں، اس کے گھر والوں کو اس کی حرکت کا بتائیں اور اس کو ریئلائز کروائیں کہ اس کی وجہ سے معاشرہ ایک غلط سمت میں جا رہا ہے، اور یہ معلوم کریں کہ وہ فرد اگر یہ سب کچھ کرتا انکانشیسلی کر رہا ہے تو اس کو علاج کی ضرورت ہے، اور اسے کسی نہ کسی ذہنی صحت کے مرکز میں جا کر اپنے آپ کو چیک کر لانا چاہیے۔ ویسے بھی یہ کوئی نارمل عمل نہیں ہے، آپ کے جس بھی عمل سے کسی دوسرے فرد کو نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ عمل بالکل بھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنا چیک اپ کرائیے، اپنا علاج کروائیے تاکہ آپ معاشرے میں ایک افیکٹو رول پلے کر سکیں۔ اس بارے میں دھیان رکھیے، اپنے آس پاس دھیان رکھیے، اپنے بہن بھائیوں پہ نظر رکھیے کہ کوئی اس طرح کی صورتحال میں یا اس طرح کی حرکت میں مبتلا تو نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو صحیح کر لیں، ایک دوسرے کی، کیونکہ ہیرسمنٹ کسی بھی قسم کی ہو ان ایکسیپٹیبل ہے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جس طرح ہم اپنی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی سوسائٹی کی بھی ہیلدی ہونے کا خیال رکھیں تاکہ ہمارے بچے ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں پرورش پا کر افیکٹو رول پلے کریں۔ اپنا اور اپنے آس پاس پہ نظر رکھیے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے۔ اگلے ٹاپک پہ اگلی دفعہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔